بسم اللہ الرحمن الرحیم العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس نے ہمیں اپنے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمیں ایسا پاکیزہ دین عطا فرمایا جو دین ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس دین میں ہماری ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ دین اسلام ہمیں ہر معاملے میں آداب سکھاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانور کی ذبح کے متعلق کچھ احکامات بتائیں گے۔ پہلے نمبر پر یہ کہ قصاب کو چاہیے کہ قصاب جانور کے سامنے اپنی چھری تیز نہ کرے، کہ شرعاً اس کو ناپسند قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایک حدیث جس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت فرمایا، حدیث نمبر ہے 7637۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس شخص نے بکری کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہوا تھا اور اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھا ہوا تھا، اور وہ شخص بکری کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، تم نے اس بکری کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کیوں نہ کر لی؟ یعنی تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم اس بکری کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کر لیتے۔ تو دیکھیے اس حدیث میں جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنے سے روکا گیا ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کام کو ناپسند کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بلا وجہ اور بلا اجازت شرعی گھسیٹنا بھی نہیں چاہیے، کہ بعض لوگ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے گھسیٹتے ہیں، اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ ایک حدیث جس کو امام عبد الرزاق الصنعانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصنف عبد الرزاق میں روایت فرمایا، اور حدیث نمبر ہے 8636۔ اس حدیث میں اس طرح کے الفاظ موجود ہیں کہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص بکری کی ٹانگ کو پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا، تیرے لیے بربادی ہو، تیرے لیے خرابی ہو، اگر تو اس بکری کو موت کی طرف لے کر جا رہا ہے تو اس کو اچھے انداز میں لے کر جاؤ، کہ اس کو ذبح سے پہلے گھسیٹ کر اس کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ دیکھیے اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح سے پہلے بلا وجہ گھسیٹنا بھی نہیں چاہیے، کہ شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے علیحدہ طور پر، یعنی اس کے سامنے نہیں بلکہ کہیں اوجھل ہو کر اپنی چھری کو خوب تیز کر لینا چاہیے، لیکن جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنے کی اجازت نہیں۔ حضرت شداد بن اوس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح فلیحد احدکم شفرتہ فلیرح ذبیحتہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب تم کسی جانور کو ذبح کرنا چاہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی چھری کو خوب تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو، اپنے جانور کو آرام پہنچاؤ۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لینا چاہیے، تاکہ جب اس کو ذبح کیا جائے تو جلدی سے وہ ذبح ہو جائے اور زیادہ دیر نہ لگے کہ اس سے اس کو تکلیف پہنچے گی۔ جتنا جلدی ذبح ہوگا اتنا ہی اسے تکلیف کم پہنچے گی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت فرمایا اور حدیث نمبر ہے 1955۔ اور اسی طرح جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر رحم کرنا بھی بہت پسندیدہ عمل ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بکری کو ذبح کرنے میں رحم آتا ہے، یعنی میں رحم کرتا ہوں کہ میں بکری کو ذبح کروں اور رحم کی وجہ سے میں بکری کو ذبح نہیں کرتا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا اگر تم بکری پر یا جانور پر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ تو دیکھیے اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جانوروں پر رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا مستحق بن جاتا ہے، اور جو شخص جانوروں پر ظلم کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی ناراضگی کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے المسند میں روایت فرمایا اور حدیث نمبر ہے 15592۔ تو جو شخص جانوروں پر بلا وجہ ظلم کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی ناراضگی کا اور اس کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دیکھا کہ وہ عورت جہنم میں لٹکی ہوئی تھی اور بلی اس کا منہ اور اس کا سینہ نوچ رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ اس عورت نے دنیا میں اس بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھا تھا اور اس کی وجہ سے بلی مر گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بلی کو اس عورت پر مسلط فرما دیا ہے اور وہ بلی اس سے بدلہ لے رہی ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کے تمام جانوروں پر ظلم اور تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو شخص جانوروں پر بلا وجہ ظلم کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن وہ جانور اس پر مسلط کر دیے جائیں اور وہ شخص آخرت میں عذاب کا مستحق ٹھہرے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جانوروں پر بلا وجہ ظلم نہ کریں۔ اور ایک عجیب و غریب روایت بھی سماعت فرمائے، حضرت سیدنا ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بکری کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، اتنے میں مشہور بزرگ اللہ کے ولی حضرت سیدنا ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں آ پہنچے۔ تو جب وہ بزرگ آئے تو میں نے اپنی چھری کو زمین پر ڈال دیا اور ان سے گفتگو میں مشغول ہو گیا۔ اسی دوران بکری نے اپنے کھروں سے دیوار کی جڑ میں ایک گڑھا کھودا اور اپنے پاؤں کے ذریعے اس نے چھری کو دھکیل کر اس گڑھے میں رکھا اور اپنے پاؤں سے اس پر مٹی ڈال دی اور اس طرح اس بکری نے اس چھری کو چھپا دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ایوب سختیانی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے ابو جعفر دیکھیے
اس بکری نے کیا ہی عجیب و غریب کام کیا ہے کہ اس نے اپنے پاؤں کی مدد سے گڑھا کھودا اور اس میں چھری کو ڈال کر اس کو چھپا دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اب کے بعد میں نے یہ پختہ عزم کر لیا ہے کہ میں کبھی جانور کو ذبح نہیں کروں گا۔ اس واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بکری نے عجیب و غریب طریقے سے چھری کو گڑھے میں چھپا دیا۔ نیز اس روایت سے یہ سبق نہیں ملتا ہمیں کہ ہم جانور کو ذبح نہ کریں یا جانور کو ذبح کرنا معاذ اللہ کوئی غلط کام ہے، بلکہ جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا تو سنت ہے، اور بالخصوص قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے قربانی کے جانوروں کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرماتے تھے۔ اس طرح کے واقعات بزرگوں کے غلبہ حال پر مبنی ہوتے ہیں کہ اس وقت حضرت سیدنا ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم کا غلبہ تھا، تو اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میں کبھی جانور کو ذبح نہیں کروں گا، ورنہ سنت یہی ہے کہ قربانی کرنے والا شخص اپنے ہاتھ سے ہی اپنے جانور کو ذبح کرے اگر وہ ذبح کا طریقہ جانتا ہو۔ ہاں اگر وہ ذبح کا طریقہ نہیں جانتا اور اسے تجربہ نہیں تو وہ کسی ماہر قصاب سے اپنے جانور کو ذبح کرائے، لیکن اس صورت میں قربانی کرنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ قربانی کے جانور کے ذبح کے وقت خود بھی حاضر ہو کہ یہ سنت مبارکہ ہے اور حدیث میں اس کا حکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔